بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران چل رہی ہے اور سورہ آل عمران کا 17واں رکوع ہے۔ احد کا واقعہ چل رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اور انہوں نے کیا کہا اپنے بھائیوں کو کہ جب زمین میں جلتے ہیں یا کہ مارکے میں آتے ہیں، اگر تم مارکے میں نہ جاتے نا، مارتے نہ۔ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، ان کے خاندان کے لوگ غیر مسلم تھے۔ کہا احد کے اندر جانا تو ایسے تھا جیسے خودکشی کرنے والی بات تھی۔ ادھر 3,000 آدمی، ادھر 700 آدمی، ایک کا مقابلہ 3 کے ساتھ سے بھی زیادہ، تو لڑنا خودکشی کرنی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتے ہیں، اللہ ہی مارتے ہیں۔ فرمایا بلا ان قتلتم، تم قتل کیے جاتے اللہ کے راستے میں یا مار دی جاتے ہیں تو مغفرت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور رحمت بہتر ہے اس چیز سے جس کو وہ مال کو جمع کر رہے ہیں، باقی بچ بھی جاتے تو مال جمع کرتے ہیں۔ پھر فرمایا مرو گے یا قتل ہو گئے ہمارے پاس ہی آؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا، صحابہ سے ایک بھول ہو گئی تھی، آپ نے فرمایا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 50 آدمیوں کی جماعت بنا کے اللہ کے نبی نے ایک پہاڑ پر کھڑا کیا تھا، فرمایا تھا شکست ہو یا فتح ہو تم نے ہلنا نہیں ہے۔ صحابہ یہ سمجھے کہ شکست کا فیصلہ تھا، وہ مال غنیمت میں مدد کروانے چلے گئے۔ خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لوٹ کر آئے اور بہت سارا مسلمانوں کا نقصان ہو گیا۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کو زخمی ہو گئے۔ تو اللہ پاک سفارش کر رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے ہمارے پیارے نبی آپ تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ کے پروانے بھی آپ کے ارد گرد سے چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی نرمی کی وجہ سے آپ کے ارد گرد جمع ہیں، اس لیے آپ ان کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ سفارش کر رہے ہیں معاف کر دیں، صرف معاف ہی نہ کریں۔ پھر صحابہ کے دلوں میں تھی کہ اللہ کے نبی نے تو معاف کر دیا پر اللہ کیسے معاف کریں گے، تو آپ ان کے لیے اللہ سے بھی استغفار کریں کہ آپ کے کہنے سے اللہ معاف کر دیں گے۔ پھر لوگ کہتے تھے کہ دیکھا نا ان کی وجہ سے شکست ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے باتیں بھی کریں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کے نبی ناراض ہے۔ ہاں کوئی معاملہ طے ہو جائے تو پھر اللہ پر توکل کریں، اللہ اپنے پر توکل کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ مدد کرے گا تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ شکست دے دے تو کوئی فتح نہیں دے سکتا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک چادر مال غنیمت میں سے گم ہو گئی، تو کسی نے منافق تھے یا ناسمجھ مسلمان تھے، انہوں نے کہہ دیا اللہ کے نبی نے لے لی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی تو معصوم ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور جس نے یہ خیانت کی ہے یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے کہ مشترکہ مال تھا، اس نے مشترکہ مال کی بہت زیادہ بات آئی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ثم توفیٰ کل نفس بما کسبت، پھر جب پورا ہر نفس کو لے لیا جائے گا، جان نکالی جائے گی تو پھر سے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے تم پر انعام فرمایا، یہ تو ہم نے جو نبی بھیجے ہیں یہ تم پر انعام ہے کہ تمہاری تربیت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تسلی دے رہا ہے اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو بدر میں ان کو بھی پہنچا تھا، اور اللہ پاک وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اللہ نے جب دو جماعتوں کو لڑوایا تو اللہ معلوم کر لیں کون پکے کون کچے، یہ تو امتحان تھا۔ جو کچے لوگ تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے اور جو پکے تھے وہ ٹھہرے رہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں یقولون بِأَفْوَاهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، وہ جو ایمان کی باتیں کرتے تھے ان کے دلوں کے نہیں تھے، اللہ نے ان کو چھانٹ دیا۔ اس لیے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کو منافقین باتیں کرنے والے ہیں، کہنے الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا، ہم نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا اگر تم نہ جاؤ نا تو مارے نہیں جاؤ گے، لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ تو اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو، پہلی بات وہ زندہ ہیں،
اللہ ان کو قبروں میں بھی رزق دے رہا ہے۔ دوسرا انعام جو اللہ نے دیا اس پر خوش ہیں۔ پھر تیسرا انعام جو آئندہ ملنے والا ہے اس پر بہت خوش ہیں۔ چوتھا انعام جو ان کے پیچھے چلنے والوں میں سے جو ان کے طریقے پر چلے گا ان کے لیے بھی اللہ پاک نے ان کے لیے خوشخبریاں فرما دی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے فارغ ہوئے تو ابو سفیان حمراء الاسد ایک علاقہ تھا، وہاں جا کے ٹھہرا اور کہنے لگا ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا، ایک نے کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ کہا نہیں۔ کہا ابو بکر؟ کہا نہیں۔ کہا عمر؟ کہا نہیں۔ کہا عثمان؟ کہا نہیں۔ کہا علی؟ کہا جی کس کو ختم کیا؟ تم تو کوئی مارکا نہیں لڑتے، چلو واپس چلو۔ ایک آدمی مکے کی طرف سے مدینہ منورہ آ رہا تھا، وہ تھا بھی ان کا جاننے والا ابو سفیان کا، مسلمان نہیں ہوئے تھے جب وہ اس طرف سردار تھے۔ تو اس نے کہا کیا کروں؟ کہا جا کے ڈرا دو کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں، اور ان کو کہو کہ ایک آندھی ہے اور ایک طوفان آ رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو آ کے انہوں نے بتایا کیسے کیسے ہے، تو صحابہ ڈرنے کی بجائے صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اچھا ہم کو مارنے کے لیے آ رہے ہو؟ تو اللہ نے وہی بھیجی، جتنے لوگ اے نبی آپ کے ساتھ احد میں شامل تھے سارے جائیں گے، نیا کوئی بندہ نہیں جا سکتا۔ اب وہ زخمی صحابہ، ایک زخمی ہے، دو بھائی تھے دونوں زخمی، چند قدم ایک بھائی دوسرے کو کندھے پہ اٹھاتا، وہ ٹھہر جاتا پھر دوسرا اٹھا لیتا۔ ایسے ہی زخمی حالت میں سارے صحابہ چل پڑے، ایک نے بھی نہیں کہا رسول اللہ ہم پیچھے رہیں گے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، پھر بھی گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہیں۔ ادھر سے ایک صحابی مسلمان ہو چکے تھے، ابو سفیان کو نہیں پتہ تھا یہ مسلمان ہوئے ہیں، اس نے پوچھا کیا بنا؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا بتاؤں؟ کہا جو تیرے دل میں آئے بتا دینا، اس کا مفہوم ہے۔ تو وہ کہنے لگے زخمی شیر دیکھا تم نے؟ ابو سفیان کو کہا، کہ زخمی شیر جب پلٹتا تو کیا کرتا ہے؟ مدینے والے زخمی شیر کی طرح پلٹ گئے اور تیری خیر نہیں ہے۔ تو حمراء الاسد کے اوپر پہاڑی تھی، وہاں پر کھڑا ہو کے ابو سفیان نے دیکھا تو دھول اللہ نے ایسی اٹھائی ہوئی تھی، ہوا کو کہہ رکھا تھا کہ دھول اٹھاؤ، ایسے لگتا تھا جیسے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ ابو سفیان نے دیکھا اور اس نے کہا بھاگو بھائی وہ تو ہم کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ نے دوبارہ صحابہ کو وہاں لے جا کر مارکے میں کمزوری ہوتے ہوئے بھی فتح دے دی۔ ابو سفیان بھاگ گئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ 3 دن وہاں جا کے ٹھہرے۔ حمراء الاسد میں بہت بڑا بازار تھا، صحابہ نے خرید و فروخت کی، اللہ نے بہت زیادہ منافع دیا، بہت مال غنیمت دی۔ تو اللہ نے صحابہ کے حوصلے پر اللہ نے فرمایا صحابہ جب حالات آتے ان کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہا تم نے ان کو نقصان کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اپنے فضل کے ساتھ اپنی نعمت کے ساتھ تمہاری برائی کو اچھائی سے بدل دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کافر یہ مت سمجھیں کہ جی کافروں نے بہت بڑا مارکہ کیا، صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ مہلت ہے، انما نملی لہم لیزدادوا، ہم مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ گناہ زیادہ ہو جائیں، اچھی طرح پکڑ آئے۔ کہ پھر ایمان والوں کو سکنجے میں جکڑا جاتا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ فرماتے ہیں جب حالات آتے ہیں تو پھر کھوٹا کھرا واضح ہو جاتا ہے، تو اللہ نے حالات بھیجے کھوٹے اور کھرے کو واضح کرنے کے لیے۔ جو شہید ہوئے وہ جنت میں جائیں گے اور جو باقی رہ جائیں گے ان کا کھوٹا پن اور کھرا پن واضح ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ مت سمجھو انہوں نے مال لگایا ان کا مال کم ہو گیا، جو بخل کرتے ہیں وہ بچیں گے نہیں ہیں، وہ بچے گے نہیں ہیں، ان کا مال ان کی گردنوں میں توق بنا کے ڈالا جائے گا اور وہ ہائے ہائے کہیں گے یہ ہمارا مال ہماری چیزیں۔ اس لیے ہمارے زکوٰۃ بھی وقت پر دو اور صدقات پہ بھی اپنی جان چھڑاؤ، ورنہ دنیا کے اندر اتنے گناہ کرتے ہیں، اگر یہی اللہ نے پکڑ لیا تو صدقات کی برکت سے تو بچ جائے گا ورنہ آدمی قابل گرفت ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، ان کا دارالمدارس تھا یہودیوں کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور فرمایا اللہ پاک کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو فخاص ان کا پادری تھا بڑا، اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا اللہ تو فقیر ہے ہم غنی ہیں، اس کا مطلب اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، جو قرضہ مانگتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے اللہ فقیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فخاص کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مارا۔ اب جب تھپڑ مارا تو اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے ابوبکر نے ایسے ایسے کیا۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا ابوبکر تو نرم دل ہے، تو نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ اس نے گستاخی کی تھی، اور اس گستاخی کی سزا یہ تھی کہ اس نے اللہ کی شان میں کہا تھا، اس لیے میں نے اس کو مارا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ پہلے نبیوں کے پاس تو یہ ہوتا تھا جب قربانی ہوتی تھی اس کو رکھ دیا جاتا تھا، آگ کھا جاتی تھی، اس کا تو ان کے تو آگ کھاتی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو مت دیکھو، تم نے پہلے نبیوں والی بات کون سی مانی؟ تم نے نبی شہید کر دیے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تک ہے موت تک ہے، موت پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اور کامیاب کون ہوگا؟ کہ کامیاب وہ ہوگا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تم کو تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ پھر اللہ فرمایا خوش نہ ہو جو ہم نے تم کو مال دیا ہے، اس مال کا یہ مت سمجھو کہ جناب اس کے بارے میں تم کو مال دے دیا گیا ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا۔ اس لیے اللہ پاک نے سارا کچھ اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا ان فی خلق السماوات، یہ پورا رکوع یہ آخرت کی تیاری کے بارے میں بیان کیا۔ میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے اور دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہم ایمان لے آئے۔ پھر فرمایا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے یہ جو کافر تم کو غالب نظر آتے ہیں یہ گھبراؤ نہیں، یہ تھوڑا سا سامان ہے، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور پھر جنت والوں کے لیے تو پہلی مہمانی ایسی ہوگی، میزبانی ہوگی، باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ پھر آخر میں اللہ نے اصول بیان کیے، کامیابی کے 4 اصول ہیں: صبر کرو گناہوں سے بچنے پر، نیکی پر جمنے پر، مصیبتوں کو برداشت کرنے پر، پھر صبر کرو حدود کو اور اللہ کے راستے میں نکلنے پر، تکلیفیں آنے پر، پھر پہرا دینے پر اور مسلمانوں کی حفاظت کرنے پر اور اللہ سے ڈرنے پر۔ یہ 4 چیزیں ہیں، خود صبر کرنا، لوگوں کو صبر کروانا، ہر وقت صبر کے لیے تیار رہنا اور مارکے کے لیے تیار رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ہماری 4 اصول کامیابی کے ہیں۔ سورہ آل عمران ختم ہوئی، سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نساء کا بنیادی سورہ نساء میں عورتوں کے مسائل ہیں، اس لیے اس کو نساء طول کہتے ہیں، بڑی طوال بھی کہتے ہیں۔ یہ بڑی سورۃ نساء ہے، چھوٹی سورۃ طلاق اس میں بھی عورتوں کے مسائل ہیں۔ پہلی آیت کے اندر ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ڈرو اللہ سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ حوا علیہ السلام کو بھی انہیں سے پیدا کیا، اور پھر آپس میں تم رشتہ داری کے ساتھ اللہ کا نام لے کے آپس میں جڑتے ہو۔ پھر فرمایا یتیموں کو مال دو اور یتیموں کو مال مت کھاؤ۔ پھر فرمایا کہ اگر تم یتیموں کے مالوں کے اندر کوئی خوف کرو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو تم نکاح بھی کر سکتے ہو ان سے۔ کوئی رشتہ دار ہے، خالہ کی بیٹی، چچا کی بیٹی، 1 نکاح ہے، 2 نکاح ہے، 3 نکاح کر سکتے ہو، 4 تک کی اجازت ہے اگر انصاف کر سکو۔ انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی ہے۔ یہ معاشرے کا حکم بتایا کہ اس وقت ہمارا یہ معاشرے کی غلطی ہے ہماری کہ اس وقت خدا نخواستہ کوئی بہت ہی خوبصورت بچی بھی ہو اس کو طلاق ہو جائے یا وہ خدا نخواستہ بیوہ ہو جائے تو ہمارا معاشرہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے معاشرانہ غلطی ہے، کیونکہ ہماری کوئی عورت بھی سوت برداشت نہیں کرتی ہے، اور اگر سوت ہو جائے تو طلاقوں تک نوبت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اس معاشرانہ غلطی کی اصلاح کے اللہ نے فرمایا۔ پھر فرمایا یتیموں کو مال دینے سے پہلے ان کو آزما لو، ان کو آزما لو، اگر جو سمجھدار ہو گئے ہیں مال دے دو ان کو۔ پھر فرمایا مردوں کو اللہ پاک نے حصہ مقرر کیا ہے، عورتوں کو بھی حصہ مقرر کیا ہے۔ اور پھر فَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، پہلے یہ ضابطہ تھا کہ جب تقسیم ہوتی تھی، وراثت تقسیم ہوتی تھی، رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے تھے، تو فرمایا رشتہ دار اکٹھے ہوں تو ان کو دھتکارو مت بلکہ پیار محبت سے ان سے بات کرو۔ یتیموں کے مال کے بارے میں سخت حکم فرمایا، یتیموں کو مال کھانا ایسا جہنم کے آگ بھرنا ہے۔ پھر یوصیکم اللہ فی اولادکم سے اللہ پاک نے پورا رکوع، قرآن پاک کا پورا یہ ایک رکوع وراثت کے احکامات ہیں۔ بیوی کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کا کتنا ہے، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کا کتنا ہے، اولاد ہے تو کتنا ہے، اولاد نہیں ہے تو کتنا ہے، اس کو تفصیل سے مسئلہ ہے یہ، اگر موقع ملے تو ضرور سمجھیں اس کو۔ یہ پورا رکوع، پورا کا پورا رکوع قرآن پاک کے اندر وراثت کے احکامات ہیں۔ پھر واللاتی یاتین الفاحشۃ کے بارے میں فرمایا کسی عورت سے کسی مرد سے گناہ ہو جائے تو 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔
4 گواہ، اس لیے لکھا ہوا ہے علماء نے آج تک کوئی گناہ، کوئی زنا گواہوں کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکا۔ 4 گواہ ہونے چاہیے، چاروں مرد ہونے چاہیے، چاروں بالغ ہونے چاہیے، چاروں ہی پاک، خود بھی پاک دامن ہونے چاہیے۔ ان شرائط کے ساتھ کہاں پر، اس لیے فرمایا اگر ایسے گواہ مل جائیں تو پھر عورتوں کو جن سے غلطی ہوئی ہے اس کو گھر میں بند کر دیا جائے، اور اگر کسی اور سے ہوا ہے، گناہ ہوا ہے، 2 مردوں سے ہوئے ہیں تو ان کو تکلیف دو، ان کو سزا دو، اگر توبہ کرنے اور صحیح ہو جائیں تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ بھائی یہ توبہ ہر بندے کے لیے، زانی مرد کے لیے، زانی عورت کے لیے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی توبہ کر لی تو اللہ کو معاف کر دیتا ہے۔ میں گناہوں سے توبہ ان کو لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے گناہ توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہیں، بلکہ توبہ کر کے گناہ چھوڑ دیں۔ میں توبہ کا دروازہ کب تک ہے؟ جب تک موت نہیں آتی ہے۔ پھر فرمایا اگر تم عورت کو طلاق دینا چاہو اور اس کو حق مہر دے دیا ہے، تم نے بہت بڑا مال دے دیا ہے، تو اب تم وہ مال نہیں دے سکتی ہے۔ پھر جس کے ساتھ تمہارے ہوتا یوں تھا کہ باپ فوت ہو جاتا تھا، باپ کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے، کیونکہ باپ جو مال چھوڑ کے جاتا تھا اس کا بڑا حصہ بیوی کو ملنا ہوتا تھا، تو اس لیے کہ وہ مال خاندان دوسرے میں نہ چلا جائے، تو اللہ نے فرمایا ایسا مت کرو۔ پھر اللہ نے حرمت علیکم سے وہ رشتے بیان کیے جن کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ماں، بہن، پھوپھی، خالہ، اور جو ہے بھتیجی، بھانجی، رضاعی رشتے سارے، اور ساس اور بہو، یہ 16 رشتے بنتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، پاک دامن عورتوں کے ساتھ جن کا کہیں پہلے نکاح نہیں ہوا ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ پھر ایک آدمی ہے اس کے ساتھ وہ مالدار عورت کا یا آزاد عورت کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا، اس وقت باندیہ تھی تو باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت تھی، باندی کے ساتھ آج بھی نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن پاکستان نے اقوام متحدہ میں 1948 میں معاہدہ کیا تھا کہ انسان کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ اس بنیاد پر پورے اسلامی ممالک میں باندی پر پابندی ہے، ورنہ احکامات وہی ہیں باندی کے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ تو تمہارے لیے نرمی چاہتا ہے۔ پھر فرمایا آپس میں مال حرام سے طریقے سے مت کھاؤ۔ پھر اگر الرجال قوامون علی النساء سے بیان کہ مردوں کی جو اللہ نے عہدہ دیا ہے عورتیں اس کی فکر نہ کریں، اور پھر فرمایا اگر آپس میں معاملات خراب ہو جائیں تو ان کو سمجھاؤ، لڑائی ہو جائے تو پہ سمجھاؤ، پھر بستر جدا کر دو، پھر ہلکا پھلکا مارنے کی اجازت ہے، لیکن ایسا مارنا نہ ہو جس کو بہت زیادہ تکلیف ہو۔ پھر فرمایا معاملات خراب ہو جائیں تو ایک حکم اس طرف سے بھیجو، ایک حکم اس طرف سے بھیجو، اور اگر یہ صحیح اصلاح کی نیت کریں گے تو اللہ اصلاح کر دیں گے۔ پھر اگلے رکوع میں فرمایا نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ پھر اس کے بعد مسے کے احکامات ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا الم تر الی الذین، ہوا یوں کہ کعب بن اشرف صحابہ کے خلاف ہو کے مکے والوں کے پاس گیا، تو مکے والوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف چلو، تو انہوں نے کہا ہم جب چلیں گے جب تم بتوں کو سجدہ کرو گے۔ تو اللہ کی شان، یہودیوں کے ہاں بھی اللہ ایک ہیں، بتوں کو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن مسلمانوں کی مخالفت کے اندر آ کے اس نے بتوں کو بھی سجدہ کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا وہ اہل کتاب جن کو کتاب بھی دی گئی ہے وہ بھی بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ نے اس پر بڑی تنقیر فرمائی۔ پھر اللہ پاک نے اس سے اگلے رکوع میں فرمایا، اسی رکوع کے آخر میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، جو حقدار ہیں میرٹ پہ فیصلے کرو، جو حقدار ہیں اس کو عہدہ دو، ہر ایک کو عہدہ نہ دو، اور امیر کی اطاعت کرو۔ اگلے رکوع میں ایک منافق کا ایک مسلمان کا واقعہ ہے۔ ایک منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا فیصلہ آپ کے پاس لے کے چلتے ہیں، اس نے کہا نہیں یہودی کے پاس۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس نے کہا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس آئے، جا کے واقعہ سنایا، حضرت عمر نے فرمایا ایسے ہوا، اس نے کہا ایسے ہوا، حضرت عمر نے تلوار پکڑی اس کا سر اڑا دیا۔ اب وہ شور مچ گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا جب تم کو کہا گیا نبی کے پاس آؤ بات مانو، تم نے کیوں نہیں مانی؟ جب تم کو کوئی مصیبت پہنچ گیا پھر قسمیں کھاتے ہو اور کہتے ہیں ہم نے اصلاح کا ارادہ کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ تمہارے لیے استغفار کرتے، لہذا اس معاملے کو ختم فرما دیا جاتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد اللہ نے اطاعت کرنے والوں کا درجات بیان کیے۔ اگلے رکوع میں اللہ پر فرمایا جہاد کے بارے میں ترغیب دی، اور اس کے بعد الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھوں کو روکے رکھنے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ باقی اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سرمایہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ اتنی دیر میں بھی نہ حق ادا ہوتا ہے نہ بات پوری ہوتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی اشارہ دے کے چلتا ہوں، اللہ میری اس کمی کو معاف فرما دے، کیونکہ قرآن خزانہ ہے۔ یہ 20 منٹ کے اندر تو 2 آیتوں کی تشریح ہوتی ہے، ہم ایک پارے سے بھی زیادہ کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری کمی کو معاف فرمائے اور صحیح صحیح قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔